اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بے شک اللہ تعالیٰ لا یغفرو لا نہیں یغفرو مغفرت کرتا بخشتا ان یشرکا کہ جو شریک ٹھہرائے بھی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ و یغفرو اور بخش دیتا ہے ما دونا اس کے علاوہ ذالکا اس کے علاوہ جو غلطیاں ہوں اسے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے لمن جسے یشاء جسے چاہتا ہے ومن یشرک اور جو شریک ٹھہرائے باللہ اللہ کے ساتھ فاپس قد ہے دلہ پس وہ گمراہ ہوا دلالم ایسی گمراہی میں بعیدہ جو دور کی گمراہی میں، یعنی کہ وہ ایسی گمراہی میں گیا جو بہت دور نکل گیا ہے گمراہی میں۔ ان یدعونا کہ عبادت کرتے ہیں یہ مشرک لوگ من دون ہی اس اللہ کے علاوہ اللہ مگر اناسن مگر دیویوں کی پوجا کرتے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ اور نہیں عبادت کرتے اللہ مگر کرتے ہیں تو شیطانم مریدا مگر شیطان سرکش کی۔ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ وقالا اور اس نے کہا تھا لا اتخذن ضرور لوں گا من عبادی کا تیرے بندوں سے نصیبم حصہ مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ اپنا ضرور تیرے بندوں سے دوں گا۔ والا اور ضرور ادلن گمراہ کروں گا ہم انہیں اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ اور لا امنینہم اور لا ضرور امنین جھوٹی امیدیں ہم انہیں دلاؤں گا اور وہ ضرور انہیں جھوٹی امیدیں بھی دلاؤں گا۔ والا آمرنہم اور ضرور میں انہیں حکم دوں گا فلا یبتکن کہ انہیں کہ وہ ضرور چیریں اذان الانامی اذان کان انام اپنے جانوروں کے کان چیریں۔ والا اور ضرور آمرنہم اور ضرور انہیں حکم دوں گا فلا یغیرن تو وہ ضرور بدل ڈالیں گے خلق اللہ کی مخلوق کو۔ ومن یتخذ الشیطان ومن اور جو شخص یتخذ اخذ کر لے بنا لے الشیطان شیطان کو ولی دوست من دون اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ فاپس قد ہے خاسرہ اس نے نقصان اٹھایا ہے خسرانن ایسا نقصان مبینہ جو کھلم کھلا نقصان ہے۔ یعدہم وعدہ دلاتا ہے شیطان ویمنیہم اور وہ امیدیں دلاتا ہے جھوٹی وما یعدہم اور وہ دلاتا ہے انہیں شیطان وعدہ دلاتا ہے الا غرورا سوائے مکر و فریب کے۔ شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے ان سے اور غلط امیدیں دلاتا ہے انہیں اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر صرف فریب کا ہی وعدہ کرتا ہے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں مأواہم ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم ہے۔ والا اور نہیں یجدون وہ پائیں گے انہا وہاں سے محیصا بچ نکلنے کی جگہ، ایسا جہنم ہے کہ وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں وہ پائیں گے۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کے ضرور ندخلہم داخل کریں گے ہم ضرور انہیں داخل کریں گے جنت باغات میں تجری چلتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے انہار نہریں خالدین ہمیشہ فیہا ان انہار میں ابدا تا ابد تک وہ رہیں گے ہمیشہ اور آبادہ بھی ہمیشہ یعنی کہ تا ابد تک وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق کا سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق اور کون ہے زیادہ سچا من اللہ سے قیلا بات کرنے میں۔ شرک کے متعلق مقرر تصریح کی کہ یہ جرم قابل عفو نہیں۔ اب مشرکین کی حماقت اور سفاہت کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اگر خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں تو کس کو؟ ان لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو،
ان کے معبودوں کو اناس عورتیں کہا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بیشتر معبودوں کے نام عورتوں کے سے تھے، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر قبیلہ جس بت کی پرستش کیا کرتا تھا اسے انسا بنی فلاں کہا جاتا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کیوں کر وہ بے جان مورتیاں تھیں، اس لیے انہیں اناس سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ منس بھی انفعال پذیر ہوا کرتی ہے، یعنی دوسرے کا اثر قبول کرتی ہے اور کسی میں اثر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ لکڑی، پتھر وغیرہ بھی مونس کی طرح صرف منفعل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ نافرمان اور سرکش کو مرید کہتے ہیں۔ مشرکین شیطان کی بلا واسطہ تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے شیطان کے بہلانے پھسلانے سے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت چھوڑ کر ان دیویوں کی عبادت شروع کر دی تو گویا انہوں نے اپنے نفسوں کی باغ دوڑ شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی اطاعت کا عملہ پر راضی ہو گئے تھے۔ اس لیے گویا وہ دوسرے معنوں میں شیطان ہی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اول تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود بنانا، اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بنایا تو کس کو؟ پتھروں کو، جن میں کسی قسم کی حس و حرکت بھی نہیں، اور عورتوں کے نام سے موسوم ہیں، اور کس نے بتلائے ہیں؟ شیطان مردود و ملعون خداوندی کے بہکانے سے۔ کیا اس دلالت اور جہالت کی نظیر مل سکتی ہے؟ جب آدم کو سجدہ کرنے کے باعث شیطان راندہ درگاہ رحمت ہو گیا تو اس نے اسی وقت دل میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی اور صاف صاف اس کا اظہار بھی کر دیا، جس کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ امنی یا جھوٹی امید کو کہا جاتا ہے۔ شیطان متاع ایمان کو لوٹنے کے لیے انسان کے سامنے کس طرح امیدوں کے محلات تعمیر کرتا ہے، کس طرح وہ خواہشات کے حسین و جمیل دنیا آنکھوں کے سامنے لا کھڑی کرتا ہے، کس طرح جاہ و منصب کے زرتار جال بنا کر عقل کو پھنستا ہے، یہ بات کسی توضیح کی محتاج نہیں، اور اس کی مہارت کی داد دیجیے کہ وہ امیدوں اور توقعات کے سنہرے جال ایک ہی شکل کے تیار نہیں کرتا، بلکہ جس امید سے وہ کسی کو زیادہ فریب دے سکتا ہے اس کے لیے اسی قسم کا جال بناتا ہے۔ ہر شخص کو اس کی دعوت دوں گا جس کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اس طرح میں اسے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے روک دوں گا، یہ شیطان کا کہنا ہے۔ کفار عرب اس اونٹنی کو جو 5 بچے جنتی اور 5واں نر ہوتا اس کے کان چھید کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کسی قسم کا کام نہ لیتے۔ تغیر خلق سے مراد کسی جانور کے کان کاٹ دینا، کسی مرد کو خصی کر دینا، عورتوں کا بال کٹا کر اپنی انوثیت کو بگاڑ کر مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کا داڑھی منڈوانا وغیرہ اعمال ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے کسی چیز کی تخلیق اس کے خالق نے فرمائی ہے، اس کے خلاف اس کے استعمال کرنا، مثلا سورج، دریا اور پتھر وغیرہ جو انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو اپنے معبود بنا لینا بھی تغیر خلق میں داخل ہے۔ جو دین فطرت ہے اس میں رد و بدل اور کانٹ چھانٹ کرنا اور اس کا حلیہ کچھ سے کچھ کر دینا، اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم کا یہ لفظ ان تمام معانی پر مشتمل ہے۔ ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق اس سے استفادہ کیا ہے، یعنی شیطان کا تو کام ہی صرف وعدے کرنا اور امیدوں کے سبز باغ دکھانا ہے۔ اس کے بازار کی ساری رونقیں اور اس کی جنس اشیاء کی بڑھتی ہوئی مانگ کا سارا دار و مدار انہیں کبھی نہ پورے ہونے والے وعدوں اور کبھی نہ بھر آنے والی امیدوں پر ہے۔ ان آیات کے نزول کا مقصد بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی جو صلاحیتیں ہم میں موجود ہیں ان کو خواب غفلت سے جھنجھوڑا جائے اور ہمیں غیرت دلائی جائے کہ یہ شیطان آنکھیں بند کیے جس کی ہر بات مانتے چلے جا رہے ہیں، وہی تو ہے جو تمہارا روز ازل کا دشمن ہے، اور اس نے تمہیں اس دن ان
زبوں بنانے کا اعلان کیا ہے، انسان کو غلط باتوں کی طرف اکسانے کا اعلان کیا ہے۔ وہ تمہاری متاع عقل دین لوٹتا چلا جا رہا ہے۔ تم ہو کہ اپنے رب کریم کی طرف سے منہ موڑ کر اپنے اس کھلے دشمن کے پیچھے سرپٹ دوڑتے چلے جا رہے ہو، اور یہ دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ وہ خلد بری سے نکال کر تمہیں سراب وہم و گمان کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اگر انسان کا ذوق سلیم بے حس نہ ہو چکا ہو تو خیر و تقوی کے جذبات کو سرگرم عمل کرنے کا یہ کتنا مؤثر اسلوب ہے۔ جو ایسی دل ہلا دینے والی تنبیہات کے باوجود بھی شیطان کے چنگل سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا انجام ملاحظہ ہو۔ شیطان کے سارے وعدے تو جھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً اسے پورا فرمائے گا۔